ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم بشكي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سربز استاد العلماء شیخ الحدیث تفسیر پرورده نگاہ حضور جاود امت قبلہ استاد شیخ الحدیث محمد عبدالرزاق صدیقی صاحب استاد العلماء خطیب اسلام پیکر اخلاص محبت حضرت علامہ مولانا شوکت علی چشتی صاحب برادر محترم خطیب اسلام علامہ زبیر مسلم صاحب اور میرے یمین و یسار تشریف فرما کثیر تعداد میں علماء کرام محبتوں کے لائق بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوریجنل بات یہی ہے کہ ترتیب میری سے پہلے چونکہ قبلہ قریش صاحب کی مجبوری تھی آپ نے جانا تھا اور مجھ سے قبل استاد علماء علامہ شوکت علی چشتی صاحب کا آپ نے خطاب سن لیا ہے اور قبلہ استادی تشریف فرمائے۔ اب درمیان میں میں کچھ کہوں بنتا ہی نہیں ہے، بھائی نے حکم دے دیا ہے میں جلدی سے 2-3 باتیں کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ چند منٹ جو ہے وہ قبلہ استادی کے سن لیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کی تقریر پہ انشاءاللہ زیادہ باری ہوں گے۔ آپ کے لبوں سے نکلنے والا ایک جملہ ہمارے جیسوں کے گھنٹے ہم بات کرتے رہے تو وہ اثر نہیں ہے، جو اس پاوے کے لبوں سے نکلنے والا ایک جملہ اثر رکھے گا۔ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اللہ دے کلاماں دے وچوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، اللہ دے کلاماں دے وچوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، جویں نبیاں دے وچ نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے۔ ٹائم چونکہ تھوڑا ہے سبحان اللہ جلدی سے کہہ لینی ہے تاکہ بات ختم ہو جائے۔ اللہ دے کلاماں دے وچوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، جویں نبیاں دے وچ نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے، انمول سخن دے موتیاں نو ونڈیا کئی ہزاراں نے، ارے سارے شاعر ایک پاسے حسان دا رتبہ وکھرا ہے۔ یہی بات کہ چشتی صاحب نے اپنے خطاب کے دوران کہیں نہ بس وہیں سے ٹچ لیتے ہوئے صرف آپ کا ذوق اور مختصر ترین پیغام کسی محبت والے نے کہا تھا، ذکر آقا کا جو عنوان نظر آتا ہے، ذکر آقا کا جو عنوان نظر آتا ہے، مجھ کو ہر لفظ میں قرآن نظر آتا ہے، تصور میں لیتا ہوں جب بھی نبی کا چہرہ تو مسکراتا ہوا قرآن نظر آتا ہے۔ یار حضور کے چہرے کی بات آئی، رب فرماتا ہے وَالضُّحَا، حضور کے زلفوں کا ذکر چھڑے، رب ارشاد فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، محبوب کے لب ہلے، رب قرآن نازل فرماتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، حضور کوئی بات ارشاد فرماتے، اللہ قرآن نازل فرماتا ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، حضور کے سینہ اطہر کی بات چھڑے، رب قرآن نازل فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، حضور کے بالوں کا ہاتھوں کی بات آئی، رب فرماتا ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، محبوب مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلے، اللہ قرآن نازل فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، حضور کے معراج کی بات آئی، رب قرآن نازل فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ اپنے محبوب کے میلاد کو بیان کرتے ہوئے اعلان فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، حضور کی رحمت کی بات آئی، رب قرآن نازل فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور کی نورانیت کی بات آ جائے، رب قرآن نازل فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، حضور کی بشریت کی بات آ جائے، اللہ قرآن نازل فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ہاں حضور کی نبوت کی بات آئے، رب فرماتا ہے یا ایھا النبی، رسالت کی بات آئے، فرمایا یا ایھا الرسول، چادر کی بات آئے، فرمایا یا ایھا المزمل، کمبل کی بات آئے، فرمایا یا ایھا المدثر، احباب حضور کی عزت کی بات آئے، عظمت کی بات آئے، وقار کی بات آئے، رب فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میں کیوں کہوں ذکر آقا کا جو عنوان نظر آتا ہے، مجھ کو ہر لفظ
میں قرآن نظر آتا ہے، تصور میں لیتا ہوں جب بھی نبی کا چہرہ تو مسکراتا ہوا قرآن نظر آتا ہے۔ بلالت بات والوں توجہ سے میری بات سن لیں۔ آج میں سمجھتا ہوں پہلے بھی بہت دفعہ محفل میں آئے اور بہت بڑی بڑی محفلیں، اور اللہ میاں برادران کو سلامت رکھے۔ ابھی جو محفل حسن قرات کرانے جا رہے ہیں، یقیناً آج آپ نے مانا ہو یا نہ مانا ہو، اس محفل میں آپ مان لیں گے کہ قرآن صحیح انداز میں پڑھا جائے پھر ذوق بڑا دیتا ہے۔ اندر کا سویا وہ انسان بھی جاگتا ہے اور دل کرتا ہے کہ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو پھر قرآن کو سنا جائے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ جس قاری کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں نا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے ساری کوالٹیز ان میں رکھ دی ہیں۔ محبت سے کہہ لو سبحان اللہ۔ عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، سراخان رسول بھی ہیں، اچھے ناظم اور محتمم بھی ہیں، اور شکر ہے پروردگار کا کہ آپ کی مسجد کے خطیب بھی ہیں۔ ابھی قبلہ چشتی صاحب نے مجھ سے قبل میری پوری نمائندگی کر دی ہے۔ یہ سامنے بیٹھے کچھ عرصہ قبل یہ سروس کے حوالے سے کچھ تیاری کر رہے تھے، تنہائی میں بیٹھے تھے، میں نے ان سے گزارش کی ہے، میں نے کہا میرے بھائی حبیب سلطان، اللہ نے تجھے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، تو قرآن پڑھتا ہے، دل کرتا ہے سننے کو۔ بھی میرے نال آ کو اللہ نے بندے ویجے بندے ڈھڈینے والے انسان مفت لب کیا کرنے تو تسی ایڈی اونچی آگو سبحان اللہ۔ اگر اس کل تے خوش بیٹھو کہ قاری حبیب سلطان قرآن پڑھے تو سننے تے دل کرنا محبت نال آگو سبحان اللہ۔ میں نے ان سے گزارش کی تھی اس دن، میں نے کہا میرا دل کرتا ہے، یقیناً یہ استاد جی کی نظر کرم اور یہ سایہ ہے ان بزرگوں کا، میں نے کہا میرا دل یہ کرتا ہے کہ جیسے اللہ نے تجھے نوازا ہے نا قرآن پڑھتے ہوئے، ایسے ہی کچھ بندے تیار کر دے تاکہ وہ اسی انداز میں قرآن پڑھیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ اب میں اس راستے میں پھر سفر شروع کر رہا ہوں، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اپنے منزل کے قریب تک پہنچ گئے ہیں۔ اب گزارش یہ ہے، مجھے یقین ہے کہ اگلی محفل میں جو مسجد اس سے کہیں زیادہ بھری ہوئی ہوگی، لیکن آج اتنی بھری ہوئی ہوتی تو مجھے زیادہ مزہ آتا ہے۔ میں دل سے سچی بات ہے، یہ میں دل کا ٹکڑا رکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ آج اگر مسجد میں ایک کونا بھی خالی نہ ہوتا، آج ہمیں احساس ہوتا کہ واقعی میرا بات والوں تم اس بندے کی کوالٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، خوش ہو تم اس بات پہ کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں مدرسہ بنا ہے، اللہ نے اچھا قاری بھی دیا ہے، تو ہمارا ایک دو نہیں انشاءاللہ سینکڑوں بچے اپنے گھر میں قاری قرآن بن جائیں گے۔ پھر فیصلہ کر دیا کہ اگلی محفل میں آنے سے پہلے اتنے بچے ہو جائیں کہ وہی مسجد نہ کریں۔ اور دوسری بات، یہ اس دور کے اندر میں یہ محتمم حضرات اور ناظمین بیٹھے میرے یمین و یسار، مدرسے کو چلانے کے لیے جو صورتحال ہے اس مہنگائی کے دور کے اندر، اس سال میں گزارش کرتا ہوں استاد جی کی موجودگی میں، اللہ کا واسطہ ہے، اگر ابا اماں ان کا سالانہ جو کرتے ہو نا ختم شریف کا اہتمام، وہ اس سال وہ سارے پیسے اٹھا کے یہاں کے مدرسے میں دے دو کہ یہی ختم پڑھوا دو، ابا کے لیے دعا کر دو، یقین جانی اللہ زیادہ قبول کرے گا، اللہ زیادہ قبول کرے گا، اور مدرسے کو چلانے میں بھی آسانی ہوگی۔ مجھے بتائیے جب وسائل نہیں ہوں گے یہ چلائیں گے کہاں سے؟ تو اس کے لیے آپ اس سال یہ اہتمام کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے جو اپنے بزرگوں کے ختم دلوانے ہیں نا، وہ گھر میں برادری کو اکٹھا کر کے یہ کام نہیں کریں گے، وہ قاری حبیب سلطان کے پاس مدرسے میں آئیں گے کہ ختم یہاں پڑھاؤ، قرآن یہاں پڑھو، تو آپ آپے کے لیے یہاں مانگو، یہ لو جو ہم نے وہاں پہ خرچہ کرنا تھا مدرسے میں لگا رہے ہیں تاکہ اور ترقی کریں۔ کر لو گے یہ کام؟ یقین جانیے سال اگر تم 11ویں کے پیسے بھی انہیں دے دو، میلاد میں جو جھنڈے جھنڈیاں لگانے ہیں ایک ایک تو ضرور لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ گھر یا رسول اللہ کہنے والے کا ہے۔ اگر تو زیادہ لگانے ہیں نا انہیں کام کر کے وہ بھی پیسے یہاں پہ لا کے دے دو، ابا کی جو میراث بابا کی کرنی ہو، اماں کی کرنی ہو، وہ پیسے بھی اٹھا کے مدرسے میں لے آئیں۔ جو تم یہ سوچتے رہتے ہو نا ادھر مدرسے پڑے ہیں، وہ نتیجہ نہ چوتھا نہ جمعرات بابا مر جائے، مسجد میں پنکھے لگوا دو، مسجد کو سیمنٹ دے دو، آج مدرسے کے بچوں کو جا کے کھانا کھلا دو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہر گاؤں والا اگر مدرسے کے طالب علموں کو سال میں ایک بار اچھی روٹی کھلا دے نا، مدرسے سے یہ سارا برڈن ہی اتر جائے، یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ تو بس اس ایک بار میں عہد کر لیجیے، یہ مدرسہ بنا ہے تو اب اسے چلنا بھی چاہیے۔ محمود صاحب اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، یہ پہلے ایک ادارہ بچیوں کا چل رہا ہے اور پوری کوشش جتنا وقت یہاں پہ ہے نا اس میں بھی الحمدللہ بہت اچھا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آج دل کرتا ہے کہ قاری حبیب سلطان کو اللہ نے جو کوالٹیز دی ہیں نا ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس نعرے سے مجھے پتا
چلے گا کہ آپ کتنا دل سے چاہتے ہیں. اور مائک قبلہ استادی کے پاس جا رہا ہے. نعرہ تکبیر. اندروں آواز آئے سارے کہ کیا کچھ کی تھے فوراً داخل کرانا انشاءاللہ تاکہ مدرسہ اگلی محفل شاہیے میاں برادران کو تے قاری صاحب ایک لائن سارے کھڑے کی تھے میں تاکہ نو صاحب صاحب مائے صاحب مدرسہ طرف ہے. یہ کام کرنا. ویسے تقریریں آپ ماشاءاللہ روزانہ سنتے ہیں پر یہ کڑے کسی بھی سنتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ ماشاءاللہ بہت یہ سارا ماحول آپ کے بازوق ہونے کا اعلان کیجیے. مسجد ایسی مسجد کے لیے ایسا ہی بندہ ہونا چاہیے. آ بھی گئے اور ہے گھر کا بہت پریشانی یہی ہے. باہر سے ہوتا تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی لیکن آپ نے انشاءاللہ انتخاب بھی اچھا کیا. فائدہ بھی اٹھانا ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. آپ بھی اگر ویسے تو مجھے نہیں پتا لیکن یقیناً ضروریات ہوں گی مدرسے کی تو آپ نے دست و بازو کرنا ہے. جو کام اگر باقی ہے تو اسے کرنے کے لیے ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق امداد کرے تاکہ ادارے میں ایسی سکون بھرا ماحول ہو. بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے بھی اللہ کرے پہلے ہی بنا ہوا نہیں تو جو کمی ہوگی ایسا ہی بناؤ تاکہ بچے اللہ کا قرآن صحیح انداز میں